علی بھائی سے بات کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جس نے پہلے کسی کو کافر کہا وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال تھا اگر کوئی کسی دوسرے کو غیر مسلم کہہ دے تو پھر کیا وہ خود بھی غیر مسلم ہو جاتا ہے؟ ایسا بھی کوئی معاملہ ہے کہ نہیں؟ سمجھ نہیں آیا جناب کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نا کہ جو بندہ کسی کو اگر کافر کہہ دے، جو پہل کرے گا آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں؟ وہ ہو جائے گا۔ ابن ماجہ صاحب میرے سوال کا جواب آپ مجھے مسلمان سمجھتے آپ ہیں؟ نے پہلے جو میری فرمایا بات میں کریں۔ اسی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ یار میں ویسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں؟ نا میں تو اصول دین پہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ کون سے اصول آپ نے ایک دین ہے؟ اصول بنایا، آپ نے اصول ایک بنایا علی بھائی کے ہاں ساتھ تو آپ کو اصول دین کے مطابق مجھے مسلمان سمجھتے ہیں؟ نہیں، آپ کو میں کیا سمجھتا ہوں یا آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ آپ نے سوال کا جواب نہیں دینا؟ ضرورت نہیں۔ آپ یہاں پر صرف سوال کرنے آئے ہیں؟ ابن ماجہ صاحب جب کوئی سائل آتا ہے آپ کے آپ میرے سے پوچھیں گے میں آپ کو جواب دوں گا، لیکن پہلے میں نے سوال پوچھا اس کا جواب دے دیں۔ ہاں تو بتائیں نا جی، آپ پہلے مجھے مسلمان سمجھتے ہیں، مجھے سوال کریں مجھے آ کے۔ اچھا یعنی کہ آپ سے صرف وہی سوال کر سکتے ہیں جو آپ کو مسلمان سمجھتا ہے؟ یار آپ مجھے بتائیں نا جی، آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ ابن ماجہ صاحب آپ نے فرمایا میں نے فرما دیا، میری بات علی صاحب سے ہو رہی تھی، میں نے فرما دیا۔ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں آدمی صاحب کہ کیا آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں؟ بڑی افسوس کی بات ہے۔ نہیں افسوس والی بات کون سی؟ اگر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ نے جواب نہیں دینا اس کا؟ مطلب آپ پہلے سوال کریں گے اس کے بعد پھر مجھے اجازت دیں گے سوال کرنے کی؟ وہ مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں یا غیر مسلم سمجھتے ہیں؟ صرف سمپل سوال ہے۔ تو ابھی آپ کو یہ فتویٰ دینے سے پہلے میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا نا، اس کے بعد ہی آپ کو فتویٰ دوں گا نا، ایسے تھوڑی ہے میں فتوے والی بات نہیں کر رہے، میں تو سمپل آپ سے ایک سیدھی بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ یار اس کا ہاں یا نہ میں جواب دے دیں۔ قابل ہیں جو کہ آپ کی بات کاٹ رہے ہیں ان سے ہی کروا دیں پھر گفتگو، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ یار کوئی کسی نے بات نہیں کاٹی، آپ ہچکچا کیوں رہے ہیں؟ آپ تسلیم کریں کہ آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں۔ میں بالکل ہچکچا نہیں رہا، لیکن میں یہ صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ کے میں سوال کا جواب دے دیتا ہوں، لیکن اس کو جاننے کے لیے کہ آپ مسلمان ہیں یا آپ غیر مسلم ہیں، مجھے یہ جاننے کے لیے آپ سے کچھ پوچھنا تو پڑے گا نا۔ آپ کے ظاہر پر ہی فتویٰ دوں گا، مجھے کیا پتا آپ نے کل پرسوں کلمہ پڑھ لیا اور آپ مسلمان ہو چکے ہو، میں آپ کو کہہ دوں، ایسے تو نہیں۔ میں اب آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیتا ہوں جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بتائیں مسلمان ہوں؟ زبردست ہو گیا۔ تو اب آپ میرے سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اب مجھے بتائیں میں مسلمان ہوں آپ کے نزدیک؟ جی، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبیوں کا ختم کرنے والا مانتے ہیں؟ بالکل نہیں مانتا۔ آپ کافر ہیں بھائی۔ مرزا صاحب کی اصول دین سے نکال کے دکھائیں مجھے۔ ہاں جی میں آپ کو حکم اور عدل کی آپ کو بات بتاؤں، سر مجھے اصول دین سے یہ بات نکال کر دکھائیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ چلیں، کیونکہ یہ تو قرآن کی آیت ہے، آپ نے کہا ہے قرآن کی ایک بھی آیت کا منکر کافر ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن کی ایک آیت کا بھی منکر ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ خاتم مجھے یہ اصول بتا دینا جی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ خاتم النبی آپ نہیں مان رہے تو اب آپ کو میں کیا کہوں، آپ خود بتا دیں۔ نہیں تو اس کے لحاظ سے میں مسلمان نہیں ہوا؟ ظاہر سی بات ہے، ہم نے قرآن کی آدھی آیت کا انکار کر دیا نا۔ میں کیا کہوں؟ انکار کر دیا؟ میں نے تو انکار کیا، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ پھر آپ کا سوال ہی نہیں بنتا، پھر آپ نے کیوں پوچھا؟ میرا تو سوال بنتا ہے جی، میں تو آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، سنیں جی، آپ نے پوچھا ہے، سن لیں کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی کفر کا فتویٰ لگایا نا جی، کاظمی صاحب سن تو لیں، ابھی حوصلہ کریں ذرا۔ اب سنیں جی، میں اس آیت کو کیا مانتا ہوں وہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ مانتا ہوں اور خاتم النبیین مانتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اب لگائیں فتویٰ میرے اوپر، ہو گئی میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں؟ چلیں ٹھیک ہے، صبر کریں۔ اصول دین سے بتائیں۔ اصول دین سے بتانے لگوں بھائی، میں نے انکار کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو وہی ترجمہ کیا ہے جو قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ بنتا ہے، سیاق و سباق کے لحاظ سے، عربی گرامر کی روح کے لحاظ سے۔
ماجا صاحب یک طرفہ بات نہیں ہوتی. فتح بھائی کیا ہو گیا ہے؟ ٹھنڈا پانی پی, ایزی ہو جائے. اوہو میں کاظمی صاحب ٹھنڈا ہی آپ پانی نے پیتا فرمایا ہے یہ. اچھا ایک ਤੁਹਾਨੂੰ منٹ ਅੱਜ ਮੈਂ اصول دین سمجھانے نے سارے ਇੱਥੇ. بالکل بالکل میں سمجھن واسطے آیا ہوں. بالکل بالکل ہاں جی سمجھ کے جاؤں. ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ اصول دین موقع ਤੁਸੀਂ تو دیو قائم نا, ਕੀਤਾ آپ جے سارے نے موقع حضور تو دیو صلی نا. اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں, یہ کتنے لکھا ہے؟ ایک منٹ یہ من اصول دین پڑھاؤ نا ذرا. یہ جو میرے الفاظ ہیں نا, جو میرے الفاظ ہیں, مجھے اپنے الفاظ یاد ہیں. میں نے کہا ہے ولا کے رسول اللہ, صبر تو کریں نا, میں اپنا آپ کو پیش کرنے لگا, اس کے بعد آپ یہ آخری وقت کی اپنی طرف سے نہ ڈالیں نا بیچ میں چیزیں. اچھا سنیں غور سے, آپ نے کہا ہے خاتم النبیین کا مطلب ہے سب سے افضل نبی, ٹھیک ہو گیا. اچھا میں آپ کو پیش کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین سے مراد ہے کہ وہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. آپ اس کا انکار کرتے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر کوئی بات کرے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کے ختم کرنے والے, تو اس نے قرآن کا انکار کر دیا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں یہ تو آپ نے میرے اوپر الزام لگایا نا جی کہ میں آپ میں کے نے الزام تو ترجمے نہیں کو لگایا, میں نے سوال رکھا سن تھا, لیں. الزام نہیں قاضی لگایا. صاحب دیکھیں میں نے آپ کی بات بڑے آرام سے سنی ہے, میوٹ کر کے سنی ہے, سن لیں. ٹھیک ہے جی, آپ ابن ماجہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, کسی اور بندے کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے. آپ اپنی باتوں سے کسی اور کو تو ادھر ادھر کر لیں گے پر مجھے نہیں کر لیں گے, مجھے نہیں کر سکتے. آپ بڑی اچھی طرح مجھے جانتے ہیں. ترجمہ آپ نے کیا تھا نبیوں کو ختم کرنے والا, میں نے کہا جی میں نہیں مانتا, تو اس لحاظ سے آپ نے کہا جی آپ غیر مسلم ہو گئے, آپ کافر ہو گئے. اب میں نے آیت پڑھ کر میں نے اس کا ترجمہ کیا, میں نے کہا جی میں نے یہ ترجمہ کیا ہے سیاق و سباق کے لحاظ سے, عربی گرامر کے لحاظ سے, ٹھیک ہے نا. اب مجھ پہ آپ کیا فتویٰ لگاتے ہیں؟ میں آپ کے ترجمے کو نہیں مانتا, میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ عربی گرامر کی روح سے کیا ہے. یہاں پر مضاف مضاف الیہ ہے, اور خاتم کا معنی جو ہے وہ جمع کے صیغے کے ساتھ آیا ہے, اور جب بھی جمع کے صیغے کے ساتھ مضاف مضاف الیہ آتا ہے تو عربی گرامر کے روح سے اس کا معنی بنتا ہے افضل اور اعلیٰ. ٹھیک ہے جی. اب میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ قرآن کریم کا گرامر کے لحاظ سے کیا ہے, سیاق و سباق کے لحاظ سے کیا ہے. آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ بنتا ہی نہیں ہے. میں نے صرف آپ کے ترجمے کا